محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نکاح میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی میں کن چیزوں میں یکسانیت اور برابری ہونا ہے، اس سلسلے میں بات کریں گے۔ اسلام نے لڑکا اور لڑکی کے جن چیزوں میں برابری کو جائز قرار دیا ہے یا دیکھنے کے لیے کہا ہے وہ 6 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا مذہب ایک ہو، دوسرا یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دینداری، تقوی اور للہیت میں دونوں برابر ہو یا وہ دینداری اور تقوی کے لحاظ سے برابر ہوں۔ تیسرے یہ ہے کہ وہ مال کے اعتبار سے برابر ہو۔ چوتھے یہ ہے کہ وہ نسب کے اعتبار سے برابر ہوں۔ پانچویں یہ ہے کہ پیشے کے اعتبار سے برابر ہو، اور چھٹے یہ ہے کہ وہ حریت یعنی آزادی اور غلامی کے اعتبار سے برابر ہو۔ لیکن ان 6 چیزوں کے اندر بھی تفصیل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک مسلمان ہے اور دوسرا غیر مسلم ہے تو دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح ہی نہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح کے گواہ بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ تم لوگ مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو، ایک مسلمان مومن باندی تمہارے لیے بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اگرچہ کہ وہ تمہیں کسی بھی اعتبار سے بھلی لگے۔ اس لیے کفو کے اندر، برابری کے اندر، ایک مسلمان کسی غیر مسلم لڑکی سے یا ایک غیر مسلم لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں تقوی اور دیانت داری میں برابر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دینی اعتبار سے برابر ہو، ان کے اندر دیانت داری، تقوی اور للہیت ہو۔ ایک طرف ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں نکاح کے موقع پر، لیکن دینداری کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ صاحب ہدایہ یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے شوہر کا غیر دیندار ہونا یہ زیادہ عیب دار رکھتا ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کا نسب کم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر اگر غیر دیندار ہے، اس کے اندر فسق و فجور کی عادت ہے، گناہ کی عادت ہے، وہ گنہگار ہے، تو عورت کو بہت سے لوگ طعنے دے سکتے ہیں۔ وہ عار محسوس کرتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے تقوی اور للہیت کے اندر کم ہے۔ اس لیے نکاح کے موقع پر اس کا بھی پاس و لحاظ رکھا جائے گا۔ تیسرے یہ ہے کہ مال کے اعتبار سے برابر کا مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکی جو مال کے اعتبار سے بہت زیادہ ہائی فائی ہے اور اس کا ایک قلاش غریب آدمی سے نکاح کیا جا رہا ہے تو نبھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن فقہاء اکرام نے اس کی صراحت کی ہے کہ مالداری کس اعتبار سے کہا جائے گا، تو فقہاء اکرام نے کہا ہے کہ مالداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی یعنی مرد اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ مہر ادا کرے اور اپنے بیوی کا نان و نفقہ برداشت کرے تو وہ کسی بھی مالدار لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 1 مہینے کا اس کے پاس خرچ کرنے کا، نان و نفقہ ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو تو وہ کسی بھی مالدار لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ بعض فقہاء اکرام نے یہ تک کہا ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن مال کمانے کی صلاحیت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہے اور اپنے علم کی وجہ سے وہ کسی بھی حد تک کما سکتا ہے، کسی بھی جگہ جا کر وہ اپنے علم کی بنیاد پر اور اپنی ڈگری کی بنیاد پر وہ جو ہے کمائی نوکری حاصل کر سکتا ہے، یا وہ تاجرانہ طور پر، تجارت کے طور پر وہ کمائی حاصل کر سکتا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے تو وہ مالدار لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نسب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا ہے خاندانی اعتبار سے، وہ تو آپسی تعارف کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک جو سب سے زیادہ نزدیک ہے، قربت رکھنے والا ہے، وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔
اسی لیے علماء اکرام نے، فقہاء اکرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر ایک اعلیٰ خاندان کا لڑکا ہے لیکن وہ جاہل ہے، اور ایک خاندانی اعتبار سے اتنا زیادہ اعلیٰ نہیں ہے لیکن وہ صاحب علم ہے، تو یہ صاحب علم اس جاہل سے بہتر ہے، یہ صاحب علم اس جاہل سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ در مختار کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے ہیں کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ خاندانی اعتبار سے اعلیٰ ہونا لیکن وہ علم کے اعتبار سے کمتر ہونا، اور ایک خاندان کے اعتبار سے اعلیٰ نہ ہونا لیکن علم کے اعتبار سے بہتر ہونا، ان دونوں کا اگر تقابل کیا جائے گا تو ایسی صورت میں علم والے کو فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے خاندان زیادہ طور پر شرف اور فضیلت والی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ خاندانی اعتبار سے اگر دونوں برابر ہوں تو اس میں رہن سہن کے اعتبار سے اور مختلف اعتبار سے دونوں میں برابری ہو سکتی ہے۔ جیسے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا متبنہ بنا لیا تھا۔ پہلے وہ زید بن محمد کہلاتے تھے، بعد میں پھر زید بن حارثہ کہنے لگے، ان کو پکارا جانے لگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا تھا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ لیکن دونوں کے اندر نباہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ایک اعلیٰ خاندان کی تھی اور دوسرے کے اوپر جو ہے غلامی کا لیبل لگا ہوا تھا۔ تو اس لیے خاندانی اعتبار سے بھی پاس و لحاظ رشتے کے انتخاب میں کیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پانچواں یہ ہے کہ پیشے کے لحاظ سے، پیشے کے لحاظ سے عام طور پر اس لیے مناسبت ہوتی ہے کہ دونوں کے رہن سہن، طرز گفتگو اور بات چیت یکساں ہوتی ہے، دونوں کی لینگویج ایک ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم کم پیشے والوں کے لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں یا لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تو طرز معیشت، طرز معاشرت الگ ہونے کی وجہ سے اس میں تفاوت ہو سکتا ہے، نباہنے کے اندر آگے مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ لیکن یہ پیشہ جو ہے آدمی کے ساتھ چپکا ہوا نہیں رہتا ہے۔ آدمی آج ایک پیشہ اختیار کرتا ہے اور اس کی نسل جو ہے کوئی اور پیشہ اختیار کر سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر خاندانی اعتبار سے وہ کوئی اور پیشہ اختیار کیا ہوا تھا جو ذلت والا تھا، لیکن بعد میں وہ دوسرا پیشہ اختیار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو پیشہ اختیار کیا ہے اور اس کا رہن سہن اور طرز گفتگو اس پیشے سے وابستہ لوگوں کی طرح ہے تو پھر اس میں برابری ہوگی۔ جو چھٹے طور پر تھا کہ غلامی اور آزادی کا، وہ اس زمانے میں مفقود ہے، لیکن چونکہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ غلام اور آزاد دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کے اوپر غلامی ہے تو اس کے آقا کی خدمت اور بہت ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہوتی ہے، اور آزاد آدمی وہ دوسرے حیثیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ اس لیے ان 6 باتوں کا نکاح کے اندر پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔